السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 42 آیت نمبر 233 سے 235۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بوالديه وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چرانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ Mothers may breastfeed their children to complete years for whoever wishes to complete the nursing period. Upon the father is the mother's provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity, or no mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the fathers here is a duty like that of the father, and if they both desire winning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable, and fear Allah and know that Allah is seeing of what you do. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے. And those who are taken in death among you and leave wives behind they, the wives shall wait for months and 10 days, and when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner, and Allah is fully acquainted with what you do. ولا جناح عليكم فيما أعرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کناتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقدن نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی علم میں ہے. تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش والا ہے. There is no blame upon you for that to which you indirectly allowed concerning and proposal to women or for what you conceal within yourself. Allah knows that you will have them in mind, but do not promise them secretly except for saying proper saying, and do not determine to undertake an marriage contract until the decreed period reaches its end, and know that Allah knows what is within yourselves. So beware of Him and know that Allah is forgiving and forbearing. یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ زوجین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں، خواہ طلاق کے ذریعے سے یا خلا یا فسخ اور تفریق کے ذریعے سے، اور عورت کو گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، یعنی اگر باپ مر جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہے اسے یہ حق ادا کرنا ہوگا. یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی خلوت صحیح نہ ہوئی ہو، البتہ حاملہ عورت اس سے منتشا ہے. اس کی عدت وفات وضع حمل تک ہے، خواہ وضع حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہوں. اپنے آپ کو روکے رکھیں سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کریں، بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے. چنانچہ احادیث میں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور پہننے سے، مہندی اور سرما اور خوشبو اور خضاب لگانے سے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا اس زمانے میں عورت گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود، سلمہ، سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین اور ائمہ عربیہ رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ
زمانۂ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہو۔ دن کے وقت کسی ضرورت سے وہ باہر جا سکتی ہے مگر قیام اس کا اسی گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاؤوس، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز اور تمام اہل الظاہر اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے اور اس زمانے میں سفر بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی ہماری ریکارڈنگز، اس کے اندر ہم نے اپنے تلاوت کری، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور میرے ساتھ ایسے ہی جوائن رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ سکیں اور اس کی معلومات سے آراستہ ہو سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے اور ایک اچھے سبق کے ساتھ، جس میں نئی آیات ہوں گی، نیا ترجمہ ہوگا اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ترجمے میں ہم سے کس طرح مخاطب ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔